أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم آب نیسان آب نیسا تمام لا جس طرح اقتضائیات تمام لا اقتضائیات بل ہیں معتبر یہ بھی معتبر ہے۔ بنابر مشهور مشہور کی نظر میں قاعده جو تسامح قاعدہ قبول تسامح دارد کو قبول کرتے ہیں همه اینا معتبر یہ تمام معتبر شما ہے۔ آب نیسان ان میں سے ایک چیز آب نیسا۔ باشه قاعده تسامح همین قاعدہ تسامح کا یعنی مطلب ہی حضرت یہی ہے، صادق علیه یعنی امام السلام صادق علیہ در السلام نے روایت ایک صحیحه صحیح روایت میں فرمودن من میں بلغ فرمایا جس بلغ تک بھی فرا پہنچا نمیکنه پہلے آ فقط کے باید در قبول کتب کر، ہاں یہ شیعه ہے کہ وہ باشه که کتب هست شیعہ میں ہو، جو کہ ہے جو چیز بیان ہو وہ کتب شیعہ میں ہو، همین در کتب اونا ان نه کی در کتابوں میں کتب نہیں، شیعه اما سندش معتبر باشه یعنی کتاب شیعہ میں ہو اور سند معتبر نہ ہو تو قاعدہ تسامح جاری ہو جاتا ہے، انصرافه اور منصرف انصراف ہے علی یہ اصلاح ان داره میگه کتابوں سے حتی جو اگه غیر دکتر شیعہ مسیحی ها باشه یا غیر بلغه مسیحی یا بلغه مسیحی کی حتی مسیحی در کتب کتابوں میں یهود یہودیوں کی باشه کتاب میں ہو، در کتب اطلاق مشرکین که یہی ہے کہ بلغه من بلغه بلغا اما جس نے بھی تم تک منصرفه پہنچائے، لیکن وہ منصرف ہے کہ الا ان سے مراد وہ کتابیں پشت نہیں ہیں۔ مفصل یک قضیه ذکر اس کو کرده جو تھوڑا سا ذکر کیا ہے مرحوم حسین محمد مجاهد سید محمد مجاہد شیخ مرحوم صادق نے یار در صاحب کتاب ریاض کے مفاتیح فرزند نے الاصول اپنے ایک اونجا کتاب ہے مفصل مفاتیح الاصول، اس میں بہت مفصل بحث کی ہے قاعده تسامح اور صحبت قاعدہ کرده و تسامح کے سلسلے میں بات کی ہے اس میں، عنوان خاص گذاشته واسه اینکه اور ایک این عنوان چیزی در خاص بھی اس کتب کو عامه هست بیان و در کیا کہ کتب شیعه جو نیست عامہ کی اینا کتاب میں ہو منصرف ازش اور شیعوں کی کتاب میں نہ ہو وہ منصرف ہے۔ این این کافی نیست صحیحه وقتی که دیکھیں صحیح اطلاقش گفتیم من منصرفه کا از اطلاق کتب جب عامه منصرف ہے است عامہ کی پس کتاب دیگه سے اطلاق فایده تو نداره یہاں مطلق ہونا فائدہ مند نہیں ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے۔ سلام علیکم بفرمایید این را من مکرر عرض کردم اس کو میں نے مرحوم شیخ مکرر بیان انصاری کیا ہے رضوان کہ الله شیخ علیه انصاری رضوان اللہ ایک تعالی علیہ رساله نے داره یعنی یک ایک کتاب کتاب لکھی ہے، مستقل داره مستقل کتاب بر ہے، الگ کتاب ہے تقیه تقیہ پر، اونجا میگه 5 اس میں انہوں حکم نے داره ولی بیان کیا جاها کہ فرق تقیہ کے میکنه 5 حکم ہیں، یه جا کہیں واجبه پر تقیہ واجب ہو یه جا جاتا ہے، مستحبه کہیں یه جا مستحب رہتا ہے، حرامه کہیں یه پہ جا حرام ہے مکروهه یه جا تقیہ کرنا، مباحه کہیں مکروہ ہے، هم کہیں مباح افراد ہے، فرق میکنن افراد کے هم اختلاف یه سے فرق ہوتا فرد ہے، حکم بدل واحد در جاتا ہے، 2 جا فرق ایک ہی شخص کے میکنه لیے 2 الگ الگ جگہ حکم بدل اینا جاتا فرق ہے، میکنه و حالات کے یه بدلنے سے، جگہ کے یک بدلنے سے، افراد کے حکم بدلنے نیست سے در همه جا تقیہ کا ایک حکم ہر جگہ نہیں ہے۔ هیچ اشکال نداره اس میں ولی اشکال نہیں ہے، مکروهه لیکن یہ مکروہ عمل ہے، مکروه در یعنی روایت روایت میں ہے عبدالرحیم عبد قصیر الرحیم قصیر سے که یکی روایت ہے از ثقات کہ جو اصحاب اصحاب داره کے ثقاترین افراد میں سے حضرت ایک ہے دعا یادش کہ حضرت میدن نے اس کو ایک دعا اون یک سکھائی، کلمه اس نے کوئی اضافه ایک کرد جملہ بڑھایا اس دعا فرمودن میں، اونجوری که ما حضرت نے فرمایا کہ میگیم جیسے ہم نے اضافه کہا ہے نکن ویسے پڑھو، اما این حروم البتہ اس نیست پہ بڑھانا حرام نہیں ہے، اضافه حروم نیست فقط مکروه صرف مکروہ ہے۔ همون یقیناً اپنے اگه عقیدے سے پڑھ رہا ہے، اگر یہ کہے کہ ائمہ نے ایسے پڑھا تو حرام حرومه ہے، اما کیونکہ امام کی نه طرف غلط کی از نسبت دے رہا خودش ہے، اضافه اپنی میکنه طرف سے بڑھا رہا ہے، نه به صحیح عنوان چیز بھی اینکه بڑھا رہا ہے، کلمه صادر اور شده این امام سے اس مکروهه سے صادر شدہ بھی نہیں مانتا ہے، لیکن یہ مکروہ ہے کیونکہ امام نے جیسے بتایا ویسے پڑھے۔
اگر در حد شأن اگر حد شان میں اس شیعہ کی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، اما اگر فرض کنید 1 میلیارد سهم امام لیکن اگر اس نے مثلاً سید میده 1 سیدہ منو میده به غیر ملین سہم سعادات کسی سید کو دے دیا اور اس نے غیر سید کو دیا تو اس میں اشکال ہے۔ اس حد تک ہو کہ اس شیعیت کی شان کے برابر ہو، اور اس نے اپنا سہم سعادات لے لیا سید نے، اب اس کے بیٹے کی شادی ہے، اسی سہم سعادات میں سے اس نے جو ہے وہ کھانا پکایا اور غیر سیدوں کو بھی کھلایا، اس میں شان کے خلاف اگر اس کی شان کے برابر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بله تو قرآن هم داره، قرآن میں بھی ہے، یہ قتل خطا هم کفاره داره. قتل خطا میں بھی کفارہ ہے۔ نعم. احجار ای 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 اذا الا ما يخالف الا اذا استفيد من الدليل اگر دلیل سے تقلید سمجھ میں آ رہی ہو، ولو انصراف ہو، استفيد التقييد لازم يحرز القيد. اسے اگر یہاں پہ کوئی قید ہے یا کوئی شرط ہے تو وہ دلیل سے حاصل ہونی چاہیے، بغیر حاصل ہوئے دلیل سے ہم شرط نہیں لگا سکتے ہیں۔ ما يخالف صحيح كلامكم صحيح اما فد استثناء له. کلام آپ کا صحیح ہے، لیکن اس پہ ایک استثناء ہے کہ اگر دلیل سے دلیل میں شرط ہے حجرا معدنیہ، یعنی اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ معدنیات کو وہ پتھر شمار کرتی ہے دلیل تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، لیکن دلیل سے ثابت ہونا چاہیے۔ ہاں فرق ماکو اصالت الصحہ فیما اذا کان ظہور، اصالت الصحہ وہاں معلوم ہوتی ہے، کام آتی ہے جہاں معلوم ہو کہ ظاہر کی معنی اسی میں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مکروہ ہے، یہ جو بھی آپ کی زبان پر دعا میں آ جائے وہ جائز ہے، لیکن اگر معصوم نے کوئی دعا بیان کی ہے تو اس کو ویسے ہی پڑھے جیسے معصوم نے کیا ہے۔ ہاں اپنی طرف سے کچھ بڑھانا چاہتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ معصوم کی دعا میں بڑھا رہا ہے، کیونکہ روایت جو ہے عبد الرحیم قصیر سے جس میں اس نے جملہ بڑھایا اور امام نے منع کیا، اس کو علماء نے ایک مکروہ قرار دیا ہے۔ رجاء المطلوبیت تثبت رجاء الثواب مو الثواب، رجاء مطلوبیت ہمیں ثواب کی رجاء یعنی یہ عمل پسندیدہ ہے سکھاتا ہے۔ چه فرق میکنه قرآن قرآنه، قرآن قرآن ہے، مستحب ہے، جماعتی ہم ظاہراً اور ایک جماعت نے افضلیت قائل ہے قرآن بخونه کہ ہم زبانش میخونه ہم چشمش قرآن کہ اس طرح قرآن پڑھے کہ آنکھ سے قرآن کو دیکھ بھی رہا ہو اور زبان سے تلفظ بھی کر رہا ہو، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ روایت میں ہے، اور فقہا کی ایک جماعت نے اس کے اوپر فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ فلاں شخص میرے اوپر نماز پڑھے اور اس کو خبر نہ دی، اب اس کے مرنے کے بعد اس سے کہا گیا یہ وصیت کی گئی تھی آپ نماز پڑھیں، روایت میں کہ اس کو حق نہیں کہ رد کرے۔ ایک جماعت نے اس میں فتویٰ بھی دیا ہے اس روایت پر، ایک استثناء اس میں مسلم ہے کہ اگر اس وصی کے لیے جس کو خبر نہیں دی گئی ہے اگر یہ وصیت یا اس پر عمل کرنا حرج کا سبب ہو تو قاعدہ لا حرج و لا ضرر آ کر اس کو روک دے گا۔
اگر اونی اشکال نداره بعد این تو عروه داره مثلا عروہ میں موجود ہے یہ اشکال مسئلہ، کردن ایک جماعت نے اشکال اما کیا ہے، ظاہراً اشکال نداره. لیکن ظاہری طور پر میری نظر میں اشکال نہیں ہے. سلام علیکم. بله نه این که گفته این معنا رو داره آپ نے جو کہا کہ اس معنی میں بچه‌شو میذاره جب اس نے نام رکھا امیر علی مومنین تو اس نیست، کا مطلب امیر المومنین تھوڑی نہ ہے. اس نے اپنے بچے کا نام امیر علی رکھا ہے، لازم نیست امیر باشه، ضروری اس لازم نام نیست ہے، امیر باشه. ضروری نہیں کہ وہ امیر ہو یعنی حاکم ہو. بله 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 این همین جوری که چرا جس طرح این آپ نے همین بیان جوری کیا که صاحب عروه کہ یه صاحب جای عروہ نے آورده ایک جگہ اس کو در بیان حج کیا، باشه شاید حج کے باب میں، و مشهور بین اور فقها مشہور جو فقہا کے لا درمیان ہے حرج و لا کہ ضرر لا حرج رخصت اور نه لا عزیمت، ضرر ایک یعنی اگه رخصت ہے، ایک غسل چھوٹ ہے، کردن وضو گرفتن به عظیمت نہیں خاطر ہے. سردی آب مثلا حرجی وضو بود یا کرنا ضرری بود، اور غیر اون کسی سه کے تا لیے ضرر. کسی اگه کے این لیے ضرر کا غیر سبب ہو ٹھنڈے تحمل پانی کنه سے برای وضو اینکه کرنا، افضل اینه که تحمل کنه. تو نہ کہ وہ تین چیزیں جو نه تین ضرر جو ہم پہلے بیان نه کر چکے ہیں، واجب جس میں بہت نیست. شدید مرض ہے یا مرض کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے یا موت کا سبب ہو جانا، نہیں ان کے علاوہ تو یہ افضلیت ہے یہاں. چرا ہاں چرا رخصت ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. جوان و پیر فرق نمیکنه، زن و مرد فرق نمیکنه. چون یوم نهاده تعود نکرده بر این سختی ها، اون وقتا تعود کرده بودن. کیونکہ اب قبل آج کے حج داشت دیکھیے این حالات کے لحاظ وقت سے، شخص کے لا لحاظ ضرر سے، لا علاقے حرج کے لحاظ سے ظهور بدل در ہوتا ہے. لا حرج شخصیت کا داره، ظہوری یه شخصیت میں شخص در ایک دو جا شخص ہے، فرق میکنه. دو جگہ الگ الگ حکم میں آ جاتا ہے ایک ہی شخص. اگه اون وقت چون صدق حرج میکرد مثلا نمیکرد، اس کے حالا اوپر صدق حرج کا ما سبب بن رہا ہے تو اس کے لیے حکم بدل جائے گا. حرج کا سبب نہیں بن رہا ہے، حکم دوسرا ہو جائے 200 سال قبل اگه با آب سرد غسل میکرد تب نمیکرد، اما حالا تب میکنه گا. چون مثلا بنیه آج سے ضعیف 200 سال پہلے جو لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تو بیمار نہیں پڑتے تھے، آج پڑ سکتے کیونکہ اب آج جو باڈی ہے وہ کمزور ہو چکی ہے انسانوں کی، تو لہٰذا حکم بدل جاتا همین ہے. که گفتی شخصیه، جیسے ہی آپ نے معنیش اینه کہا کہ طبیعت نرفته شخصی به ہے، ماهیت، وہ طبیعت ماہیت کے اوپر طبیعت گیا، چه شخصیه رفته نه مطلق طبیعت الطبیعه. شخصیہ پہ گیا، یعنی شخص کے اوپر گیا ہے. بله 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 قدری که متعارف آره، اما اگه بیش از متعارفه، دیکھیے جتنا متعارف ہے اگه سختی کسی کو که برداشت کرنا، ضعیفه تو اتنے کے مقدار لیے اس کو حرج کرنا داره. چاہیے. اب مثال کے طور پہ کوئی شان بہت ہی کمزور ہے، چون اس کے لیے ضرر و حرج رمضان کے شخصیه، گرمی میں یعنی روزہ شخص رکھنا در بہت دو سخت جا ہے فرق میکنه، تو اس کے لیے حکم یه بدل شخص جائے در گا. یه وقت فرق میکنه. ایک بله انسان اس کے لیے فرق میکنه. بہت زیادہ ضرر ہے، ایک انسان اس کے لیے کم ہے ضرر ہے.
دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام متعدد روایات میں، شاید تواتر ہو روایت میں، کہ حکم جو اس کو دفاع کے لیے بھیجتے تھے، اس پہ کئی حکم دیتے تھے کہ عورت کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، پیڑ نہ کاٹنا۔ اب ما قطعتم یہاں پر استثناء ہے، شاید کوئی اہم مہم کا مسئلہ ہو یا کوئی دوسری شخصی ضرورت کے لیے تھا، ورنہ عمومی حکم یہ ہے کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے جنگ میں۔ میں نے عرض کیا یہ اخص مطلق ہے، یہ کوئی خاص مورد تھا جہاں حکم دیا ہو پیغمبر نے یا اجازت دی ہو پیغمبر نے کہ پیڑ کاٹ دیے جائیں، ورنہ مسلمان فوج کو جو حکم تھا وہ یہی تھا کہ کچھ نہ کرے۔ وہاں ضروری کہیں ہو جاتا ہے، جنگ میں ضرورت کے وقت کیا گیا۔ مثل اینکه اگر نه خود مسلمون رو ساتر قرار داد، اگه مشرکین مسلمان ها رو ساتر قرار میکشن، حتی مسلمان رو میکشن، میشه ضرورت کن، حتی اگر مسلمان کو ساتر بنا لیں مشرکین تو اب کیا کیا جائے گا؟ ہر چیز جو حکم الہی ہے وہ استقرار میں بدل جاتی ہے، حکم اس کا بدل جاتا ہے معلوم، اما میشه اخص مطلق۔ اخص سے مطلق اسی معنی میں ہے، اخص سے مطلق اسی معنی میں ہے۔ ای ای شن ای 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 بله 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 ای ای ليه بله ای خالد اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ خلاف مشہور روایت ہے، اگر مشہور کے خلاف ہو جائے تو فقیہ عمل مشہور پہ عمل کرتا ہے، اور اس روایت کو ترک کر دے گا جو مشہور سے اعراض کر رہی ہو۔ ایک جماعت کا نظریہ یہ، میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ اس میں اشکال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فہم عدم خصوصیت موجود ہے یہاں پر۔ میدونم
کیونکہ روایت میں ہے کہ اللہ اس میں سے جو بہتر ہے اس کو اختیار کر لے. مثلا ایک نماز میں اس کی توجہ کم تھی، اس نے دوبارہ نماز پڑھی کہ خدا اس میں سے بہتر کو قبول کر لے گا. روایت کہہ رہی ہے کہ دونوں نمازیں صحیح ہیں، خدا اس میں سے جسے چاہے قبول کر لے گا. مشہور اما خیلی ها قبول ندارن این را، چون روایت 4 صورت داره. کیونکہ اس روایت میں 4 صورتیں ہیں. نماز فرادہ پڑھی ہے، دوبارہ جماعت سے پڑھنا ایک صورت ہے، جماعت سے پڑھی ہے، اپنے گھر میں آ کے فرادہ پڑھنا چاہتا ہے، فرادہ پڑھی ہے، دوبارہ فرادہ پڑھنا چاہتا ہے، جماعت سے پڑھا ہے، دوبارہ جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے. اس میں سے ایک میں روایت ہے کہ اگر انسان نے فرادہ نماز پڑھی ہے اور اس نے دیکھا کہ نماز جماعت سے شروع ہو گئی تو اس پہ روایت ہے کہ جماعت سے پڑھ لے. لیکن ایک جماعت علماء کی کہہ رہی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ان میں سے جو بہتر ہوگی اسے اللہ قبول کر لے گا. یہ خصوصیت نہیں ہے کہ فرادہ سے جماعت، بلکہ چاروں مورد میں صحیح ہے، لہٰذا چاروں موارد کو کر سکتے. جماعت بخونه تو مسجد و تو اداره و تو خونه با زن و بچه‌ش و همون نماز. اسی نماز کو کئی جگہ پڑھ سکتا ہے، اس میں اشکال نہیں ہے کہ اللہ اس قول کے جو لوگ قائل ہیں. صحیح نیست مگر یک صورت و اون اگه فرادا نماز خونده حالا میخواد جماعت بخونه این صورت روایت داره. روایت میں صرف ایک صورت ہے کہ فرادہ پڑھ چکا تھا، جماعت سے پڑھنا چاہ رہا ہے. روایت اس میں ہے کہ پڑھے اور اللہ اس میں سے بہتر کو قبول کر. لیکن ایک مشہور علماء پہ ایک طبقہ ہے جو قائل ہوا کہ نہیں، چاروں صورتوں میں یہ کام دوبارہ کر سکتا ہے. باید خون نمازش باطل نہیں، اس کی نماز باطل نہیں ہے مگر اینکه خون اگر خون جهانش بیرون اس کے منہ سے باہر آ جائے اونم بیش از اور اتنا آ جائے کہ وہ درہم بغلی سے، مقدار بیش از درہم بغلی جو ایک انگوٹھے کے پور کے برابر ہے، خون اس کے ہونٹوں سے زیادہ اس کے باہر آ جائے تو پھر مشکال ہے. نه در اثناء نماز کے دوران، خون بیرون نیاد اشکال نداره. اثناء نماز میں، دوران نماز میں اگر خون باہر نہ آئے تو کوئی، لیکن اس کو حق نہیں کہ خون کو اندر نکل لے. چرا چارش اینه که دستمالی یه چیزی بذاره بدونی که ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ٹشو یا کوئی اس طرح کی چیز اپنے پاس رکھے کہ اس خون کے باہر آنے سے پہلے اس کو خون کو اس رومال میں یا چیز میں لے لے اور خون کو باہر نہ آنے دے. بله خلاصه جایز نیست بالنفسی. بله عرض کردم جماعتی میں نے عرض کیا کہ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ایک جماعت قائل ہے اس کی کہ ایک جگہ یا کئی جگہ اگر فہم عدم خصوصیت جو روایت کی ہے کہ اس صورت پہ جو بیان کیا گیا کہ فرادہ سے دوبارہ جماعت پڑھ سکتا ہے، دوسری 3 صورتیں بھی جائز ہیں. لہٰذا اس صورت میں امام جماعت اگر ایک ہی نماز کو بار بار پڑھائے تو بھی نماز صحیح ہے. جمع تعویل و جس کی جمع، اس دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک تعویل ہے اور ایک واقعیت ہے. قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں. قرآن ہے، تعویل ہے، تفسیر ہے، اور تعویل اس کا ہونے میں کوئی حرج نہیں. ایک چیز تعویل ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے کہ ارادت رب فی مقادیر امورہ تبہت علیکم وہ تصدر من بیوتکم، تمہارے گھروں سے اللہ کے ارادے یہ چیزیں صادر ہوتی، یعنی اس چینل سے خدا نے تمام چیزوں کو مقدور کیا ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
یہ فرق کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان جو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں یا روزہ نہیں رکھتا ہوں یا حج پہ نہیں جاتا ہوں، تو یہ مثلا ممکن ہے وہ کہے کہ لیکن وہ منکر نہ ہو، اس سے پوچھے مثلا پیغمبر کو مانتے ہو؟ کہاں مانتا ہوں مثلا۔ تو یہ افراد کے جملوں سے صرف نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ پورا سمجھنا ہے۔ کفر اعتقادی ہے جو مرتد ہے، کفر ہے ترک واجب۔ قرآن کریم میں حج میں کہ جہاں حج کو واجب کیا ہے، ومن کفر، یعنی جو حج پہ نہیں گئے تو کافر کہا اسے جو حج کو ترک کرے، قرآن کا کفر ہے۔ وہ ہے کفران نعمت، تیسرے قسم ہے۔ شکر خدا کوئی انسان نہیں کرتا ہے، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اس الگ الگ موارد میں حکم بدل جاتا ہے۔ مختلف ہے، لوگوں کا بھی فرق ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا غالباً ترک کرنے کا اثر برا ہے، یعنی اگر آپ تعلقات ختم کر دیں ایسے لوگوں سے تو اس کے فوائد کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عام طور سے کفار سے، منافقین سے، مشرکین سے اچھی طرح سے معاملہ کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ واپس آ جاتے تھے دین پر۔ کیسے لوگ تھے جو برے برے افراد، برے برے جرم کرنے والے تھے، لیکن جب پیغمبر کی خدمت پہ آتے تھے پیغمبر اس سے اس طرح سے ملتے تھے، اس کے نتیجے میں اس میں کوئی شخص تو بہت ہی بری حالات میں تھی، وہ خاتون جو بہت بری خاتون تھی، برے کردار کی خاتون تھی، اور مکے سے جب وہ آئی حضرت نے پوچھا تم ایمان لے آئیں کہ نہیں؟ پوچھا کہاں گئے وہ تمہارے اور تمہارے چاہنے والے، لیکن اس نے ایمان نہیں لائی تھی، لیکن پیغمبر نے اس کی مدد کی۔ اس نے کہا میں فقیر ہو گئی، پیغمبر نے اس کی مدد کی۔ تو پیغمبر کے اس طرح کے معاملات سبب بنے کہ بہت سے لوگ جو برے تھے وہ اسلام کی طرف آ گئے، دین کی طرف آ گئے۔ یہ کفر جو ہے کفر میں احکام ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کفر عقائد نہیں ہے۔ مثلا نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھے خدا کو مانتے ہو؟ نہیں کہتا نہیں مانتا۔ پوچھے پیغمبر کو مانتے ہو؟ نہیں کہتا نہیں مانتا، یا قیامت کا انکار نہیں کرتا۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کفر کے 3 قسمیں ہیں، اقسام ہیں، اور تینوں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ علیکم السلام۔ بھلے قرآن صلوات فرستاده بر غیر معصومین، قرآن نے بھی غیر معصومین کے اوپر صلوات بھیجی ہے۔ میگن انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم۔ قرآن نے بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت میں ہے، یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں یہ روایت میں ہے۔ اگر عروت میں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، عروۃ الوثقیٰ میں اگر یہ بات موجود ہے تو اس پہ ہم پیغمبر و مع علیہم السلام معاشرت بھی کردن، پیغمبر ان لوگوں سے معاملات رکھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام جو آتا تھا ان کے درس میں کون آتا تھا؟ اسی طرح کے لوگ آتے تھے۔ لہٰذا وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ غیر ہے اس کا، جو منکر ہے اصلا نماز کا، یا منکر ہے خدا کا۔ ممکن ہے تھکن سے نہیں پڑھتا ہو، تنبل ہو، ایک دفعہ کہتا ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے، نماز کیا ہے، اس کا حکم دوسرا ہے۔ یہ 2 الگ الگ افراد ہیں۔
کوئی حرج نہیں، باپ کو بھی سلام کر سکتا ہے، باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر سلام بھیج رہا۔ سلام علی القبور مگر السلام علی اہل القبور ہے کہ نہیں ہے؟ فرق نمیکنه. ببینید زیارت دیکھیے از راه زیارت دور سے، زیارت یعنی یہ حضور. زیارت کا مطلب حضور پہنچنا. یعنی شما که میرید دیدن یه آپ کسی کو آقایی انسان اسمش سے عربی ملنے جاتے ہو، یہ عربی میں زیارت ہے. اما نسبت به معصومین معصومین کے لیے زیارت دور سے بھی جائز ہے، حتی پیششون نرید یعنی ان کے پاس زیارت. نہیں بھی گئے تب بھی زیارت کے معنی میں اپنے چھت پہ جا کر، صحرا پہ جا کر، کہیں سے بھی سلام کیا، یہ زیارت ہے. لیکن غیر معصوم میں زیارت نہیں کہا جاتا اس کو. زیارت اہل قبور کا کیا مطلب؟ یعنی انسان وہاں جائے، ان کی قبر پہ جائے، نہ کہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھ لے. وہ زیارت نہیں ہے. معصومین کے لیے یہ دور سے بھی جائز ہے، اس کو زیارت بھی کہا گیا. صلی اللہ علی محمد. خیلی